برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دسمبر کا مہینہ اس کی آخری تاریخیں ہیں اور 1 جنوری سے 2024 نئے سال کا آغاز ہے۔ اگرچہ یہ نیا سال عیسوی سال ہے اور اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو قمری سال، ہجری سال ہمارے اسلام اور عبادات کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم خالص اسلامی سال قرار دیں تو پھر ہجری سال اسلامی سال قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن فی زمانہ امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ، جس کو شاید مسئلہ نہیں بلکہ حل سمجھا جا رہا ہے، بڑے قابل توجہ جملہ عرض کیا کہ جو ہے تو بہت بڑا مسئلہ، لیکن اس مسئلے کو ہی حل سمجھا جا رہا کہ یہی سلوشن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو چیز بیماری کی وجہ ہو اسی کو دوا اور علاج سمجھ لیا جائے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے غیروں کی تقلید، غیر مسلم قوموں کی نقالی، ان کے لکیر کے فقیر بن جانا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن آج بدقسمتی سے اس کو حل سمجھا جا رہا کہ یہی حل ہے، مسئلوں کا حل ہے، حالانکہ یہ مسائل کی بنیاد ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر جنوری کے آغاز میں، دسمبر کے اختتام پر پھر نئے سال کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ جیسے غیر مسلموں کے ہاں ہیپی نیو ایئر کہہ دیا جاتا ہے، نیا سال مبارک مسلمان بھی کہتے رہتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ کے نام پر جیسے غیر مسلم پہلے رات کو ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی خواہش نفس کہتی ہے، تو مسلمان بھی کیا ایسا نہیں کر رہے؟ ہر سال کی طرح کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اگر ان کے ہاں شراب ہے، بدکاری ہے، دیگر بدترین گناہ ہیں، کلبوں کے اندر ڈانس ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، نشے میں مست ہو کر وہ رات کو گزارتے ہیں گانے بجانے کی آوازوں میں، کیا مسلمان ایسا نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان بھی اس سال بھی انہی کے طرز پر چل کر اس سال کا آغاز نہیں کریں گے؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایسا ہونے والا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت سورۃ الحشر کی گئی ہے، اس کی آخری رکوع کی پہلی آیت پڑھی گئی ہے۔ سورہ حشر 28ویں پارے کی سورت ہے۔ اس آخری رکوع، چند آخری 2-3 آیات کی فضیلت یہ ہے، روایت میں فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے صبح کے وقت میں سورۃ الحشر کی یہ آخری آیات، جس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے جو اپنے سامنے پڑھی گئی، یہ آخری آیات 3 مرتبہ پڑھ لی اور پہلے شروع میں پڑھ لیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو 70,000 فرشتوں کو اس پڑھنے والے کی دعائے مغفرت کے لیے اللہ تعالی صبح سے لے کر شام تک ذمہ داری عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، اور انشاءاللہ اگر شام کو پڑھے گا تو شام سے صبح تک 24 گھنٹے 70,000 معصوم فرشتے دعائے مغفرت کریں گے اس سورۃ الحشر کے ان آخری آیات کو کے پڑھنے والے کے لیے۔ تو دیکھیے پڑھنے کا بھی کتنا فائدہ ہے، تلاوت کا اگر سمجھ لیں تو پھر کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر صرف اس نسخے کو پڑھتے رہنے سے شفا مل سکتی ہے تو ذرا اس دوائی کا پھر اندازہ لگائیں کہ جس نسخے کو، جس ڈسکرپشن کو جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی، وہ خالی پڑھنے سے ہی مریض شفا پا جائے، اگر وہ دوائی استعمال کر لے، اس پہ عمل شروع کر دے، تو پھر اس کی صحت کیسے زبردست ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنے کل کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں حکم دیا۔ یہ اس نسخہ کیمیا کا آغاز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ولتنظر، اور ذرا غور و فکر کرو۔ ولتنظر کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس میں ماضی آ گیا، گزشتہ سال پورا اس میں آ گیا، پوری زندگی آ گئی کہ ولتنظر، ذرا غور و فکر کرو، ذرا سوچ بچار کرو، ذرا حساب و کتاب تو کرو۔ یہ حساب و کتاب دکان کا نہیں ہے، یہ بجٹ ملک کا نہیں بن رہا، یہ کمپنی کا آڈٹ نہیں ہو رہا، یہ اپنی زندگی کا آڈٹ ہو رہا ہے کہ ذرا محاسبہ کرو، ذرا اس پہ غور و فکر کرو کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم نے اپنے ماضی پہ غور کرو تو اور یہ دیکھو کہ تم نے اپنے آئندہ کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ جو ماضی گزر گیا، 2023 گزر رہا ہے، آخری دن ہے، تو ذرا غور کرو کہ اگر تمہیں دنیا سے جانا پڑ جائے، کسی کی عمر اگر 2023 کے اندر مکمل ہو جائے تو وہ ذرا یہ سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے اب تک کیا اکٹھا کیا ہے، ما قدمت لغد، اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید 2023 جیسے گزر گیا تو 24 بھی ویسے ہی گزر جائے گا، صحت بھی رہے گی، جوانی بھی رہے گی، پیسہ بھی رہے گا، ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ نہیں، قبرستان جائیے، جو وہاں لوگ آرام فرما ہیں، اس شہر خاموشہ کے باسیوں سے جا کے کبھی گفتگو کیجئے تنہائی میں، تو آپ کو اگر 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے تو وہاں 15 سال کے نوجوان بھی نظر آئیں گے۔ ان کی زندگیاں گواہ ہیں۔ ابھی چند روز قبل 18 سال کے ایک بچے کا جنازہ ہم نے اسی مسجد میں پڑھا ہے، ہمارے یہی ڈی بلاک کے رہائشی، 18 سال کا بچہ، کیڈٹ کالج کا طالب علم، پوزیشن ہولڈر، باصلاحیت نوجوان، 1 سال بیماری کے کاٹے اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ابھی چند روز، 2-3 روز قبل ہم نے جنازہ پڑھا۔ 18 سال کی عمر کیا تھی؟ 2023 اختتام بنا، اینڈ آف لائف، دنیا کی زندگی کا فل سٹاپ لگ گیا، تو گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ سوچنا کہ 23 بھی گزرا تو 24 بھی گزر جائے گا، پھر 25 بھی گزر جائے گا، پھر موت پتہ نہیں کب آئے گی، یہی دھوکہ ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے کل کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دن پہ دن گزارتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، پوری زندگی بس دنیا کے کاموں میں ہی پھنس کر رہ جاتا ہے اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتا، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں کرتا۔ صبح ہوتی ہے، پھر حساب و کتاب دنیا کا شروع، رات کو حساب و کتاب کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ لیکن آئیے ذرا ہم اس آیت میں غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا تم غور تو کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا۔ اللہ کے حقوق پورے ہو گئے، بندوں کے حقوق پورے ہو گئے، نمازیں جس پر فرض ہوئی تھی کیا ساری ادا ہو گئی؟ روزے جو فرض ہوئے تھے رمضان کے گزشتہ سالوں میں کیا وہ پورے ہو گئی؟ کوئی ایک روزہ بھی باقی نہیں ہے۔ حج اگر کسی پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض تھا تو یہ فریضہ ادا ہوا کہ نہیں، اس پہ بھی سوچ لیجئے۔ اور زکوٰۃ مظلوم فریضہ، اس لیے کہا کہ 100 میں سے 5-10% لوگ ادا کرتے ہیں مسلمانوں میں سے، اور ان میں سے بھی اکثریت اپنی مرضی سے ادا کرتی ہے، شریعت سے نہیں پوچھتی۔ علماء مفتیان کرام سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اپنی مرضی سے بس زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ تو معلوم نہیں شریعت کے مطابق ادا ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ 2-3% شاید وہ لوگ رہ جائیں گے جو شریعت کے مطابق زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو کیا آج تک کا اس 2023 تک کا زکوٰۃ کا کھاتا کلیئر ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا تھا غریبوں میں دینا تھا۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے کیا حقوق سب کے ادا ہو گئے؟ کسی کا قرض ذمے میں لازم تھا تو وہ قرض ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی ہم نے اسی سال سوچنا ہے۔
2024 میں تو ایک نئی کتاب کھلے گی، نیا کھاتہ شروع ہوگا۔ ہم نے تو ان تمام چیزوں کو اس کھاتے کے اندر کلیئر کرنا ہے کہ 2023 کے اندر اپنے تمام وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں باقی ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ فکر ہے تاکہ ہمارا کل بہتر ہو سکے، ہمارا کل روشن ہو سکے۔ جوانی میں محنت کر کے وقت گزارنے والوں کے لیے بڑھاپا اگر آ بھی جائے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ جوانی میں خوب محنت کر لی، پیسہ بھی کما لیا، عہدہ بھی لے لیا، گھر بھی بنا لیا، جوانی میں خوب محنت کی، بڑھاپے میں عبادت کریں، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں، وقت گزاریں، اللہ کا نام لیں، کھانے پینے کی پرواہ نہ ہو، رزق معاش کی پرواہ نہ ہو۔ لیکن جوانی اگر ضائع کر دی، آج ہمارے نوجوانوں کے کیا کیا مسائل ہیں، آج اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اپنی جوانی کو کیسے بسر کر رہا ہے۔ اکثریت نوجوانوں کی زندگیاں بے مقصد ہیں، صرف اچھا کھا پی لینا، اچھا پہن لینا، اچھی نوکری حاصل کر لینا، یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی جتنی قیمتی تھی یہ اس کے مقابلے میں بہت سستا اور نقصان والا سودا ہے۔ فرض کریں اگر ایک انسان کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور 1 ارب روپے خرچ کر کے وہ صرف نان چنے کی 1 پلیٹ کھا لے، تو اسے کون عقل مند کہے گا کہ اس نے بڑا مفید سودا کیا ہے، اس نے بڑی زبردست تجارت کی ہے، اس نے 1 ارب روپیہ میں 1 نان چنے کی پلیٹ کھا گیا، سب لٹا دیا۔ ہر کوئی کہے گا کہ اتنی بڑی دولت کو اتنی چھوٹی سی چیز پہ لگا دیا، حیران کن افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی 1 ارب روپیہ کیا چیز ہے، دنیا کی ساری دولت مل کر ایک انسانی سانس کی قیمت نہیں بن سکتی، اور اس بات کے لیے کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی کسی دنیا سے جانے والے سے پوچھ لیجئے، اگر ہمیں اختیار ملے اور اس کو زبان ملے اور آپ پوچھ لیں اس سے کہ بتاؤ تمہارے پاس اگر 1 ارب روپیہ تم ہمیں دو اور ہم تمہیں زندگی میں دوبارہ دنیا میں 1 سانس تمہیں مل جائے گا، تو 1 ارب میں 1 سانس خریدو گے؟ تو ہر شخص چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، وہ کہے گا کہ ہاں 1 ارب روپیہ لے لو، مجھے 1 سانس دنیا میں دوبارہ دے دو تاکہ میں اس میں اللہ کہہ سکوں۔ میں کیا کہہ سکوں؟ اللہ، میں اللہ کا نام لے سکوں۔ اور آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، کوئی جان نہیں لگ رہی۔ تو جو دنیا سے چلا گیا اس کو معلوم ہے کہ اس زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اب یہ زندگی کسی کو 20 سال مل رہی ہے، کسی کو 60 70 80 90 100 سے اوپر بھی کوئی پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ اسلام کی حالت میں۔ تو جہاں بچپنے کی قدر و قیمت ہے، جہاں جوانی نوجوانی کی قدر و قیمت ہے، وہاں بڑھاپا بھی بڑا عظیم تر ہے۔ سفید بال اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی اپنی فضیلت ہے، ایک مستقل موضوع ہے کہ جس کے بال اسلام اور ایمان کی حالت میں سفید ہوئے ہوں تو وہ اللہ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ مومن کی عمر جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ مومن کے لیے لمبی عمر ملنا اللہ کی نعمت ہے، جتنی لمبی عمر مل جائے عافیت کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ یا اللہ مجھے ارذل عمر سے بچا۔ زمانہ گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ابھی کچھ لمحے پہلے ہم 2023 کو ویلکم کہہ رہے تھے اور اب ہم 2024 کا استقبال کر رہے ہیں، پورا سال گزر گیا۔ ذرا کبھی تنہائی میں ایک لمحے کے لیے 15-20 منٹ ایک گھڑی کے لیے بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ یہ 23 کیسے گزرا، کیا کہ اس میں حالات و واقعات پیش آئے۔ اسی 2023 کے سینے میں، اس کی تاریخ میں کائنات کا ایک بدترین ظلم بھی کیا گیا فلسطین والوں پر، ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہیں
کہ جو اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔ امت مسلمہ پر یہ داغ رہے گا، یہ دھبا رہے گا، مسلمان حکمرانوں پر، مسلمان فوجوں پر یہ بدنما داغ رہے گا۔ اللہ ان کو اس کی تلافی کی فکر کم از کم عطا کرتے کہ مسلمان تڑپتے تھے، تڑپ رہے تھے، اور یہ اسرائیل اور امریکہ کی پشت پناہی میں لگے ہوئے تھے۔ یہ بدنما داغ ہے۔ یوم الدین، روز قیامت، بڑے بڑے جو اللہ نے حساب و کتاب کرنے ہیں، ان میں سے ایک حساب و کتاب یہ بھی ہوگا، اور نامعلوم کس کس کا کھاتا کھلے گا کہ کس کس نے اس ظلم کے اندر اس کے قول و فعل کا عمل دخل ہے۔ وہ معصوم بچے، وہ معصوم کلیاں جو ابھی کھلی نہ تھی کہ ان کو مسل دیا گیا۔ کائنات کا بدترین ظلم جس کو بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ روز قیامت وہ سارے حساب و کتاب ہونے ہیں۔ یہ 23 اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کی آہیں آج بھی اسی طرح بم اور بارود سے ہمیں اٹھتی سنتی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے زمانہ تو گزر گیا، لیکن زمانے سے امت مسلمہ سبق نہ سیکھ سکی۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس گردش دورہ سے ہمیں سبق سیکھنے کی تاکید کر رہی ہے کہ دیکھو زمانہ گزر رہا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ 1 سال گزرا، پھر 2 سال گزرے، پھر 30 سال گزرے، 80 سال بھی عمر کے گزر جائیں گے اگر زندگی رہی تو بڑی تیز۔ اس کو اب اس وقت کو لگام ڈالو، اس وقت کو قیمتی بناؤ۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ تو نوجوان دوست، شیطان بہلاتا پھسلاتا ہے کہ زندگی کھانے پینے میں، عیش و مستی میں گزار، جوانی کا زمانہ ہے۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ زندگی کو با مقصد گزارنا چاہیے۔ بے مقصد زندگی موت سے بدتر ہے۔ بے مقصد زندگی کسی کو 1000 سال مل جائے اس با مقصد موت کے مقابل نہیں ہے جو با مقصد موت اللہ کی راہ میں کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو زندگی کو با مقصد بنایا جائے، اس 2023 کا پیغام۔ اپنے آپ کو جب انسان با مقصد زندگی کی طرف آئیں گے تو ہمیں قرآن ایک با مقصد زندگی عطا کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی وحی سے جوڑیں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، اس کو ہم اپنا مقصد زندگی بنائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے آخری کتاب، آخری کلام، جو اس کے نبی نے مارے کھا کھا کر، صحابہ نے گردنیں کٹوا کر یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ ہم اس کی قدر کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارے نوجوان اپنی جوانی کے اصل اس دور کے اندر اس قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ گردش زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اور کما قال، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فارغ وقت کی نعمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی، صحت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فارغ وقت ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ زمانہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا۔ ہر آنے والا دن انسان کی زندگی کا زوال کا باعث بنتا ہے، اور ہر آنے والی گھڑی انسان کی مصروفیات میں اضافہ کرتی ہے۔ تو جس کو جتنی صحت اس وقت موجود ہے، جتنی زندگی کا حصہ ہے، اسے غنیمت سمجھا جائے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس سے تمام بے فائدہ باتوں کو چھڑوا دیتا ہے۔ یہ زندگی، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نبی کی اطاعت کے لیے اور اچھے کاموں میں گزارنے کے لیے ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وقت کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے، ایک اسکیجول بنایا۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو
تو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہمیں پتہ ہوتا ہے، عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں وقت میں کیا کرنا ہے، فلاں وقت میں کیا کرنا ہے۔ ایک دن کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جس میں کھانے پینے کا وقت ہے، کھیل کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اپنے اہل و عیال، دوستوں، رشتہ داروں سے ملنے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور بشری تقاضوں کا وقت ہے، حلال کمانے کا وقت ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل ہے زندگی کا۔ اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی کا بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اگر اللہ نے ہمیں 60 سال عمر عطا کی تو یہ زندگی کے مقاصد ہیں، اس عمر میں ہم یہ کر لیں گے، یہ اچھا کام، یہ نیکی، یہ خیر کا کام۔ آج کو نوجوان سوچے، آج ہمارے ہاں کیریئرزم کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اسلام اپنے کیریئر کو، اپنے مستقبل کو اچھا بنانے سے ہرگز نہیں روکتا، بلکہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ آیت تو ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا حکم دے رہی ہے۔ یہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے جو آج دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر لاکھوں روپیہ لے کر، فیسیں بھر کر ہم اسے سنتے ہیں۔ قرآن مفت ہمیں یہ کاؤنسلنگ ہماری کر رہا ہے کہ اپنے مستقبل کو بناؤ، اپنے کیریئر کو۔ کیریئر صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، کیریئر صرف اچھی ملازمت لے لینا نہیں ہے، کیریئر ایک بامقصد اور کامیاب زندگی کا نام ہے۔ جس بامقصد اور کامیاب زندگی کے اندر پیسہ بھی کمایا جائے گا، جس کے حلال بھی کمایا جائے گا، اچھی پوسٹ پہ بھی ایک نوجوان بیٹھے گا، با اختیار ہوگا، اور اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی رہائش، اچھی سواری، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن صرف یہی نہیں ہوگا۔ اس کیریئر کے اندر پھر ماں باپ کی خدمت بھی آ جائے گی، ان کی دعائیں بھی آ جائیں گی، پھر اولاد کی دینی تربیت بھی آ جائے گی، پھر رشتہ داروں، محلے داروں اور اپنے اقربا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی آئے گا، پھر غریبوں کی مدد بھی شامل ہوگی، پھر مظلوموں کا ساتھ دینا بھی اس میں لازماً شامل ہو جائے گا، دینی غیرت و دینی ملت کے کام شامل ہوں گے، وطن کی خدمت شامل ہوگی، اور ناموس رسالت، ناموس ختم نبوت، ناموس دین کی حفاظت میں اس زندگی کے وقت کو لگانا بھی شامل ہو جائے گا۔ پھر اس پوری زندگی کا لب لباب کیا نکلے گا؟ یہ پوری زندگی ایسے گزرے گی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور نبی پاک کا طریقہ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ایک کامیاب زندگی کا نقشہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ہوں گے، نمازیں پوری ہوں گی، زکوٰۃ، حج، روزے، ہر چیز اپنے وقت کے مطابق، ہر چیز ایک متوازن طریقے سے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہتا اسلام۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو قرآن کی سب سے زیادہ جامع دعا جو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم نے یہ نہیں مانگا یا اللہ ہمیں بس روکھی سوکھی مل جائے، یہ تو نہیں مانگا۔ حسنہ کے معنی وہی حسنہ جو ہم آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے وہی حسنہ ہم دنیا میں مانگ رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ اگرچہ دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آخرت کا مقابلہ نہ کریں تو پھر یہ دنیا بہت کچھ ہے۔ یہ دنیا شدید پیاس میں کوئی مر رہا ہو تو پانی دنیا ہے، بہت کچھ ہے۔ شدید بھوک سے مر رہا ہو تو 2 روٹی کے لقمے ٹکڑے بہت کچھ ہے اس کے لیے۔ شدید بیماری سے تڑپ رہا ہو تو ایک پین کلر، ایک میڈیسن، ایک دوائی اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور سردی سے ٹھٹر رہا ہو تو اس کے لیے ایک کمبل، ایک سویٹر، ایک جرسی کسی کو دے دی جائے تو یہ اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور سر چھپانے کے لیے باعزت طریقے سے اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے گھر نہ ہو تو چھوٹی سی چھت مل جائے تو بہت کچھ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ دنیا بہت کچھ ہے، ہم تو اس میں بھی اللہ سے دعا مانگتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ تم یوں دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین چیز عطا فرما، سب سٹینڈرڈ نہیں، ہلکی کوالٹی کی چیز نہیں،
ہمیں اعلیٰ ترین نعمتیں دنیا میں عطا فرما، اور پھر ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ شکر جڑا ہوا ہے، ان نعمتوں کے ساتھ عاجزی جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس پیکج کے اندر شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حلال نعمت دے گا، حلال طریقے سے پیسہ آئے گا تو وہ تکبر سے بچائے گا۔ اگر پیسہ آ رہا ہے، عہدہ منصب مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ تکبر پروان چڑھتا جا رہا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے حلال و حرام کے مسائل لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ حلال آئے گا تو عاجزی بھی آئے گی، اطاعت بھی آئے گی، خوف خدا بھی ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا۔ پیسہ جیب میں رکھنا یہ لالچ نہیں ہے، پیسہ جمع کرنا لالچ نہیں ہے۔ اگر یہ لالچ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے بعض انبیاء کرام دنیا کے سب سے مالدار لوگ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، حضور کو مل سکتی تھی لیکن آپ نے اپنے لیے اس کو پسند نہ فرمایا۔ اور صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کو حضور نے جنت کی بشارتیں دی، ان میں کئی ایسے صحابہ تھے، بلکہ اکثر ان 10 صحابہ کرام میں 10 میں سے اکثر وہ تھے جو اپنے زمانے کے ارب پتی لوگ تھے، ارب پتی لوگ، بلکہ اپنے زمانے کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا تقویٰ، ان کا ورع، خوف خدا، جذبہ جہاد، شوق شہادت وہ ایسا تھا کہ حضور نے کئی مرتبہ نام لے لے کر کہا کہ یہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو آپ غور فرمائیے، تو دنیا بری نہیں ہے، دنیا کو غلط طریقے سے لینا برا ہے، اور دنیا حلال لینے کے بعد تکبر کرنا، اللہ کو بھول جانا، آخرت کو بیچ ڈالنا، یہ برا ہے۔ تو یہ جو زمانہ جس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے ہمیں غور و فکر کی طرف بلا رہا ہے۔ 2023 کا اختتام اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے کرنا چاہیے، غیروں کی تقلید پر نہیں۔ ہاں، یورپ کے اندر شرابیں پی جائیں گی، بدکاری کے اڈے وہاں چلیں گے، وہاں کلبوں کے اندر ڈانس کیا جائے گا، وہاں طوفان بدتمیزی اور بےہودگی برپا کیا جائے گا۔ مسلمان ان کاموں سے بچتا ہے، مسلمان ایک پاکیزہ زندگی کا دعوے دار ہے، اسلام کی دولت اس کے سینے میں اور اس کے وجود پر موجود ہے۔ آج کا نوجوان اگر اسلام کی بتائی ہوئی ان تعلیمات پہ غور و فکر کرے اور صرف اس ایک آیت کو بھی اگر ہم اس نئے سال کے آغاز میں بیٹھ کر انالیسس کر لیں، کچھ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیں، اپنی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں کہ ہم نے آج کی تاریخ تک کیا کھویا اور کیا پایا، کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے اپنے رب کے لیے کیا اکٹھا کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا۔ میرے مرنے کے بعد سب کچھ دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی، میرے ساتھ کیا جائے گا؟ حدیث مبارک کا مفہوم ہے انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی جو مرتے ہی جدا ہو جائے گا، دوسرا بھائی جو قبر تک ساتھ جائے گا، تیسرا بھائی جو قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر تک ساتھ رہے گا، اور جب قیامت میں یہ اٹھے گا تب بھی ساتھ رہے گا۔ اب یہ 3 بھائی، ان میں سے جو بھائی سب سے زیادہ بے وفا ہے، جو آنکھ بند ہوتے ہی ساتھ چھوڑ دے گا، مرتے ہی، وہ دنیا کی دولت ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، لوگ گھڑی اتار لیں گے، کپڑے پھاڑ کے اتار لیں گے، موبائل نکل جائے گا، بینک اکاؤنٹ تبدیل ہو جائیں، سب کچھ بدل جائے گا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ دوسرا اس سے زیادہ با وفا ہے لیکن ساتھ وہ بھی نہیں جائے گا، دنیا کے لوگ ہیں جو قبر تک پہنچائیں گے، بڑی تیز تیز قدم اٹھائیں گے، جلدی جلدی لے کر جائیں گے، جو جتنا قریبی ہوگا اس کو مٹی تلے پہنچانے کی فکر اتنی زیادہ ہوگی کہ بہت ٹائم گزر رہا ہے، غسل دیے ہوئے جنازہ پڑھانا ہے، وہ تیز، جو جتنا محبت کرنے والا وہ اتنی جلدی جا کے دفنا کر آئے گا، چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ اور تیسرا بھائی فرمایا کہ وہ اس کا عمل ہے، اس کے نیک اعمال ہیں جو اس زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ 23 ختم ہو رہا ہے، 24 آنے والا ہے، وہ 24 ایک ظرف ہے، آپ کہہ لیں ایک 2024 ایک تجوری ہے، ایک لاکر ہے، ایک جمع پونجی کا خزانہ ہے جس میں ہمارے نیک اعمال جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی کی فکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور نئے سال کے آغاز میں جتنی خرافات ہوتی ہیں، جتنے گناہ اور لہو لعب کے کام ہوتے ہیں، ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ ہم غیروں کے کلچر پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں،
ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب نبوی اور کلچر محمدی کے ہم پیروکار ہیں. اللہ رب العزت یہ صحیح فکر اور سوچ ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.